अस्सलामु अलैकुम। जो कौमें और जो लोग हकीकत से नजरें चुराते हैं वो मुंह के बल गिरते हैं और उनके मुंह में एक दांत भी बाकी नहीं बचता। हमने पाकिस्तान के बारे में 72 सालों में ये सुना कि ये दोराहे पर खड़ा है, ये मुश्किल तरीन हालात से गुजर चुका है, लेकिन आज 2022 में सादा से सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान डूब नहीं रहा, ये डूब चुका है। इसकी बुनियादी वजह कानून और आईन पर अमल दरामद ना होना है और इसके नतीजे में कोई किसी को आंसरेबल नहीं। जब तक जवाब तलबी का अमल गहराई से और सख्ती से नापा नहीं जाता, यानी लोगों को आंसरेबल ना किया जाए, तो अच्छे से अच्छा मुआशरा भी खराब हो जाता है। पाकिस्तानी मुआशरा तो माशाल्लाह पहले ही मादर पिदर आज़ाद है। आप मुल्क के मुख्तलिफ इदारों पर और इसके निज़ाम पर निगाह डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ भांत भांत की बोलियाँ, नित नए तरीके, यानी ये पाकिस्तान एक मुल्क है या ये चूं चूं का मुरब्बा है। सबसे पहली बात, आप आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए आपकी अदालतें और इंसाफ के इदारे होते हैं। आपके जजेस जो अदालतों में बैठे हैं, अगर वो खराबी करें, अगर उनके पास आपको मुश्किलात दरपेश हों, तो आप इंसाफ के लिए कहाँ पर जाएंगे? आप उनकी शिकायत करेंगे उन्हीं के आगे, और फिर उसका इजलास होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एक बंद कमरे में। और अगर जज जिस पर एतराज़ हो, जिस पर इल्ज़ाम हो, अगर वो चाहे तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चुपके से इस्तीफ़ा देकर तमाम बेनिफिट्स लेकर साइड पर हो जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। यानी जजों के लिए इनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो बंद कमरे में इंसाफ के तकाजे अपने अंधा बांटे श्रीनी अपनों के आगे, तो ये इस तरह का निज़ाम है। उसके बाद आप एस्टेब्लिशमेंट को देखें, यानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट, तो उनका एक अपना इंसाफ का निज़ाम है, वो भी बंद कमरों में है, उसकी भी हवा बाहर नहीं आती। फिर आप सिविल ब्यूरोक्रेसी को देखें, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं और इंटर सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स हैं, यानी वो भी अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। बहुत कम है कि 2-4% केसेस उनके अवाम तक बाहर मंजर आम पर आए। फिर गरीब है तो उसका इंसाफ गली मोहल्ले में, चौक में और अदालतों में हर जगह होता नहीं, बल्कि उसको जलीलो ख्वार किया जाता है। तारीख पर तारीख दी जाती है और अल्टीमेटली फैसला दादा केस करता है और पोता शायद उसका कह लें कि अदालत की तरफ से उसको जजमेंट मिल जाए, और जजमेंट भी ये होती है कि केस कुछ था और उसका फैसला कुछ और ही होता है। और बहुत सारे केसेस में तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा पहुंचा और कहा कि कत्ल के मुजरिम को बरी किया जाता है, तो जब उसको तहकीक किया गया तो पता उसको कई साल पहले फांसी पर चढ़ा दिया गया। मुल्क में काम करने वाले बहुत से लोग आइन और कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि कानून उनके घर की बांदी है, वो जिस तरह से चाहें उस तरह से उसके साथ बिहेव करें। आपके कितने फौजी आमिर हैं, उन सब ने हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट तो अपने हाथ में उठाया और दूसरों को गद्दार का लक़ब दिया और दूसरों को गद्दार करार दिया। हालांकि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो सबसे पहले मुल्क से गद्दारी की एक बड़ी निशानी है, लेकिन मजाल है कि किसी ने यह कहा हो कि जनाब आपने आइन तोड़ा है, आपने मुल्क के कानून के खिलाफ काम किया है, तो जनाब आप किस तरह से इस मुल्क के वफादार हो सकते हैं? यानी इखलाकी कदर, कानून पर अमल करना इखलाकी कदरों में से एक है।
کیونکہ جب معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ قانون پر عمل پیرا ہونا ہے تو پھر ملک اور معاشرہ بچایا جا سکتا ہے۔ تو جو آئین کو توڑتے ہیں ان کے بارے میں لوگ زندہ باد کے نعرے کس لیے لگاتے ہیں؟ لیکن یہ شاید برِ صغیر کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ جس کے ساتھ وفا نہ کی، لوگوں نے اس کو سراہا، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، یا جو باہر سے حملہ آور ہوا اس کا ساتھ دیا، یا شاید لوگ ظلم سے تنگ تھے اور وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کر کیا رہے۔ پاکستان میں انصاف کا نظام اپنا ہے۔ اب آپ پچھلی حکومت کو ہی لے لیجئے، انہوں نے آئین کی یعنی 1973 کے آئین کی صاف کھلی خلاف ورزی کی۔ قاسم سوری جس کے حلقے سے 65,000 جعلی ووٹ نکلے، تو سپریم کورٹ اس کو سٹے آرڈر دے کے 3.5 پونے 4 سال تک کیوں بیٹھی رہی؟ آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ججز جو ہیں وہ کسی ایسی چیز پر فیصلہ ہی نہیں کرتے ہیں جس کے پولیٹیکل اثرات، یا وہ لوگوں کو سکیو کرنے کے لیے اپنے پاس ان کے فیصلے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ ان سے وہ کام لیا جا سکے جو وہ لینا چاہتے ہیں، یا وہ کسی کے کہنے پر جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لیے جائیں۔ اب قاسم سوری کا کیس تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس کا فیصلہ تو 2 دن میں نہیں تو چلیں 1 ہفتے میں آ جاتا، لیکن وہ 3.25 سال تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، بلکہ ابھی تک نہیں آیا۔ پھر وہ فیصل وابڈا کا کیس آپ دیکھیں کہ جس میں صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ اس نے امریکی شریعت الیکشن کے فارم جمع کرانے سے پہلے، یعنی 2018 کے الیکشن کے فارم جمع کرانے سے پہلے چھوڑی تھی یا بعد میں چھوڑی تھی، تو اس کا کیس کا فیصلہ بھی 3.5 سال کے بعد، جب وہ قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے کے سینٹ میں گھس چکا تھا تب آئے۔ اب جسٹس جاوید اقبال نیب کے چیئرمین اور مسنگ پرسن کا جو کمیشن ہے اس کے ہیڈ، ان کی آپ وہ گفتگو سنیں جو انہوں نے وہ طیبہ نامی خاتون کے ساتھ کی ہے، اور اس کے اوپر اس ملک کا انصاف کا نظام بالکل خاموش ہے۔ تو یہاں اپنا قانون ہے اور اپنا انصاف ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دوراہے پر کھڑا ہے، یہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ تو جناب، جب اس میں آئین اور قانون کو اولیت ہی نہ دی جائے، جب لوگ آئین اور قانون کو گھر کی باندھی سمجھیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں اور لوگ کہیں کہ جناب عمران خان کو آئین کی خلاف ورزی پر کچھ نہ کہا جائے، قاسم سوری کو کچھ نہ کہا جائے، اسد قیصر اسپیکر نیشنل اسمبلی یعنی سابقہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، اور فواد چودھری جس نے ایک لمبی گفتگو کی قومی اسمبلی میں غیر ذمہ دار ہوتے ہوئے، اس کے خلاف بھی کچھ نہ کیا جائے، اور پرویز مشرف جس کے خلاف کورٹ نے یہ کہا کہ اس نے آئین کے ساتھ وفا نہیں کی، اس کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے یا اس کو پھانسی کی سزا دی جائے، تو اس کو ٹک قلعدم قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کو بگانے والے اس ملک میں موجود تھے اور ان کے خلاف کچھ نہ ہوا، کیونکہ لوگ سرکاری ملازمین کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین ان کے لیے مسیحا ہیں۔ فار ایگزامپل، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کو بچا لے گی اور وہ اس کی مسیحا ہے۔ وہ کس کو آنسریبل ہے؟ وہ کسی کو آنسریبل نہیں۔ وہ کتنی حکومتیں انہوں نے لائیں، یعنی نواز شریف کو 35 سال تک ہمارے سر کے اوپر بٹھائے رکھا، اب عمران خان کو لے آئیں، اب طریق لبیک اس کی ویٹنگ میں ہے، ادھر جو ہے وہ دوسرے کئی طرح کے جہادی گروپ پورے 80s اور 90s وہ پالتے رہے، تو کس کو آنسریبل ہے؟ جب تک عوام کو لوگ آنسریبل نہیں ہوں گے، اور عوام کو آنسریبل ہونے کے لیے عوام کو بھی اٹھ کے کچھ سوچنا سمجھنا اور پڑھنا پڑے گا کہ ملک کے معاملات میں ان کا کیا ایٹ سٹیک ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں یہ جو سرکاری ملازم بیٹھے ہیں
یہ ہمارے لیے سب کچھ کر لیں گے یا پاکستان کے لیے کر لیں گے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں یا کسی طرح کے بھی سرکاری ملازم ہوں، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی اور چھوٹے سے یا ادنے سے ادنا کوئی سرکاری ملازم ہو، اس کی سوچ میرا گریڈ کب بدلے گا، میری تنخواہ کتنی ہوگی، مجھے پرکس اینڈ پریولیجز ریٹائرمنٹ پر کیا ملیں گی، اور مجھے ریٹائرمنٹ پر پینشن کتنی ملے گی، اس سے زیادہ اس کی کوئی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے حوالے 72 سال سے اس ملک کو کیا ہوا۔ تو جب انصاف اپنا اپنا ہو، چون چوں کا مربع ہو، اور کہیں آئین اور قانون کی عملداری نہ ہو، عوام کے اندر ایجوکیشن نہ ہو، تو ملک کی یہی صورتحال ہوگی کہ پھر ہم یعنی جس سٹیج پر آج پہنچ چکے ہیں، پاکستان اس وقت ڈوب چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سروائیول کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزرے یا ایک مہینہ گزرے، عمران خان کی بڑکیں اور موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ جس میں وہ عوام کو آنسریبل نہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں کو آنسریبل، تو کیا ہوگا؟ ملک کی تباہی ہوگی، اور یہ تباہی ہم نہیں، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ کر چکے ہیں۔ کیونکہ سرکاری ملازمین، جیسے میں نے کہا، ان کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹس مین نہیں ہوتے، اور اسٹیٹس مین نہیں ہوتے تو وہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت پاکستان کو کیا کر سکتے؟ نہیں، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، عوام کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ آپ جنگل میں جا رہے ہوں اور سامنے سے شیر آ جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا پھر میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ شیر نہیں کرنا۔ اب پاکستان اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ باہر کی دنیا نے کرنا ہے، پاکستان اب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین پر جو 72 سال تک چیزیں چھوڑی گئیں، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں ہوں فائل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔